ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دے رہے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ اے بتائیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس آپ سے بھی زیادہ علم ہے۔ آئے جانتے ہیں کہ وہ انسان کون سا ہے کہ جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد کیا خواہش ظاہر کی۔ السلام علیکم۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسے شخص تھے کہ جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم دیا تھا۔ وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ خضر علیہ السلام ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، تو اللہ نے کہا کہ ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس آپ سے بھی زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک مچھلی لیجئے اور مچھلی کو جھولی میں رکھ لیجئے اور آپ جائیے، چلتے جائیے، جہاں پہ مچھلی وہ جھولی سے نکل جائے گی وہیں پہ وہ انسان ملے گا۔ وہ مچھلی مری ہوئی تھی، بھونی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جھولی لیا اور اس میں اس مچھلی کو رکھا اور اپنے خادم یوشع بن نون کو لے کر نکل گئے۔ راستے میں چلتے رہے یہاں تک کہ ایک جگہ رکے اور ایک پتھر تھا، اس پہ اپنا سر رکھ کے سو گئے۔ یوشع بن نون دیکھتے ہیں کہ اچانک مچھلی حرکت میں آتی ہے، مچھلی زندہ ہو جاتی ہے، اس جھولی سے نکلتی ہے اور جھولی سے نکلنے کے بعد ایک سمندر تھا، سمندر میں گھس جاتی۔ سمندر میں جیسے مچھلی گھستی ہے تو وہاں پہ پانی کا بہاؤ رک جاتا ہے اور اس کے اندر ایک سرنگ بن جاتا ہے۔ یوشع بن نون نے جب اس چیز کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی نیند کھلی تو یوشع بن نون بھول گئے کہ ان کو بتانا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چلنے لگے، یہاں تک کہ ایک رات اور ایک دن کا سفر کیا اور اس کے بعد بیٹھے تو انہوں نے اپنے خادم یوشع بن نون سے کہا کہ لاؤ میرا ناشتہ لاؤ، ہم ناشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں پہ یوشع بن نون کو یاد آتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جہاں پہ سوئے تھے وہاں پہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی اور حرکت میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ مچھلی ایک دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی جگہ ہے اور وہیں پہ وہ شخص ملیں گے۔ چنانچہ وہ واپس لوٹ آئے، اسی راستے سے لوٹے جس راستے سے وہ چلے تھے۔ راستے سے لوٹ کے جب آئے، اس پتھر کے پاس جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک انسان ہے جو اپنے سر سے لے کے پیر تک ایک چادر اوڑھے سویا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ اس انسان نے سوچا آخر اس جنگل میں سلام کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ موسیٰ بن اسرائیل ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں موسیٰ بن اسرائیل ہوں۔ اس کے بعد ان دونوں کے آپس میں بات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس کچھ علم ہے، میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ کے پاس جو علم ہو میرے پاس نہیں ہے، اور آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ ایک شرط ہے کہ میں جو بھی کام کروں گا آپ میرے کو ٹوکیے گا نہیں اور آپ مجھ سے پوچھیے گا نہیں جب تک کہ میں اس کا جواب نہ دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر وہاں سے وہ لوگ چلتے ہیں، ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ کشتی میں جیسے ہی خضر علیہ السلام سوار ہوئے، انہوں نے کشتی کے ایک تختی کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان کو ٹوک دیا اور ان سے کہا کہ ہم لوگ اس کشتی میں سوار ہوئے، ان لوگوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، لیکن آپ نے اس کو نقص کر دیا، اس کے اندر کمی پیدا کر دی۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے اس کو ٹوکیے گا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت چاہی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کے بعد آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ وہاں سے جب وہ لوگ جاتے ہیں اور جب کشتی سے اترتے ہیں تو خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کا گردن توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ آپ نے ایسی غلطی کیوں کی؟ آپ نے ایک معصوم بچے کو مار دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں پائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر میں کچھ پوچھوں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا۔ اس کے بعد وہ لوگ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پہ خضر علیہ السلام نے بستی والوں سے کہا کہ ہم آپ کا مہمان بننا چاہتے ہیں۔ بستی والوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم مہمان نہیں بنائیں گے۔ وہاں پہ خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گر رہی ہے۔ آپ نے اس کو اٹھا کے سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر ٹوک دیا کہ آپ نے کیوں کیا؟ اس گاؤں والے نے ہمیں مہمان بنانے سے انکار کر دیا اور آپ نے ایسا کیا کہ ایک دیوار گر رہی تھی، آپ نے اس کو سیدھا کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میں آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد تینوں واقعات کی حقیقت بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جو میں کشتی میں
جو میں نے کشتی کی تختی توڑ دی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ کشتی کے اس پار ایک بادشاہ تھا، اس کی عادت یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی کشتی جاتی ہے اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، لیکن جب میں نے کشتی میں کمی پیدا کر دی تو اب وہ بادشاہ اس کو اپنے قبضے میں نہیں کر پائے گا۔ میں نے بچے کے گردن کو اس لیے توڑا کہ بچہ بہت ہی زیادہ بدماش تھا، بہت ہی زیادہ شرارتی تھا۔ مجھے خدشہ ہوا، ڈر ہوا کہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان بنے گا، اس کے ماں باپ بہت ہی زیادہ نیک ہیں، بہت ہی زیادہ اچھے لوگ ہیں، وہ بچہ ان کی نافرمانی کرے گا اور ان کو نیکی کا کام نہیں کرنے دے گا۔ اور تیسرا جو میں نے کام کیا، جو میں نے دیوار ٹھیک کر دی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے کچھ خزانہ دفن تھا، اور وہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا تھا، اور اس کے جو ماں باپ تھے وہ بہت ہی زیادہ نیک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خیال پیدا کیا کہ اس دیوار کو ٹھیک کر دو، تو اگر دیوار گر جائے گی تو خزانہ دفن ہو جائے گا، اور پھر جو 2 یتیم بچے ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو ایسی زندگی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اور واقعہ پیش آیا، اور ایک قارون کا ہے۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ قارون کا کیا معاملہ ہے۔ قارون بہت ہی زیادہ مالدار شخص تھا اور بنی اسرائیل میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک قبطی تھا اور فرعون کا تھا، اور اس نے بہت زیادہ بنی اسرائیل کو ستایا۔ کچھ مورخین نے کہا ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ کچھ مورخین نے کہا ہے کہ چچا زاد بھائی نہیں تھا، بلکہ وہ بہت زیادہ حافظ تھا، اور تورات کا عالم بھی تھا، حافظ بھی تھا۔ اس نے تورات کو یاد کر رکھا تھا۔ اس کے دل میں حسد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو چنا، مجھے نہیں چنا گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ ہمیشہ اپنے بھائی ہارون کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوئی کہ میں بھی تورات کا حافظ ہوں اور عالم ہوں، لیکن مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھتے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی، اور یہ بھی مورخین نے کہا ہے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ جو 70 آدمی لے کر گئے تھے، ان میں سے ایک قارون بھی تھا۔ ایک مرتبہ قارون بہت ہی زیادہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا، تو بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اس کو بہت ہی زیادہ اچھی نعمت دے رکھی ہے، کتنا زیادہ خوشحال ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، خوشحالی سب کو ہے، اس کو خوشحالی دنیاوی ہے۔ قارون کے پاس اتنا زیادہ خزانہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں بہت ہی زیادہ لوگ لے کر چلا کرتے تھے۔ اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، کینہ پیدا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے جلن کرنے لگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، اور زمین میں وہ انسان دھس گیا اور مر گیا۔ جو لوگ میدان تیہ میں تھے اور 40 سال تک بھٹک رہے تھے، جبکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، وہیں پہ ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال انہی لوگوں کے ساتھ ہو گیا۔ بہت سارے لوگ تھے جن کا انتقال وادی تیہ میں ہی ہو گیا۔ 40 سال کے بعد وہ لوگ اس میدان سے نکلے، اور اس کے بعد یوشع بن نون اور جو کالب تھے، انہوں نے ان لوگوں کو لے کر پھر شام میں حملہ کیا، اور شام کے جو قوم تھی، عمالقہ تھی، اس سے وہاں کے لوگوں کو ظلم و ستم سے بچایا۔ آئیے، اگر ویڈیو اچھا لگے تو آپ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔